الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سيدنا ومولانا محمد: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم وهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے لوگوں کی انسانیت کی آسانی کے لیے چاند اور سورج کا نظام قائم فرمایا. دن اور رات کا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا. ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آسانی کے لیے قائم فرمایا. بحیثیت تخلیق اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو، کسی گھڑی کو منحوس نہیں فرمایا. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کچھ اوقات، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ تاریخی واقعات کی وجہ سے بابرکت ضرور ہیں. دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسری گھڑیوں کے مقابلے میں وہ دن افضل، وہ گھڑیاں افضل، وہ مہینے افضل ہیں.
لیکن اسلام میں شریعت مطہرہ میں منحوس کوئی دین نہیں. لیکن انسانوں نے کچھ ایسے برے کام اور کچھ ایسے برے کرتوت کر کے کچھ دنوں کو کچھ راتوں کو خاص کر دیا گناہوں کے ساتھ، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جب زمین پر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کا غضب بھڑک جاتا ہے، اللہ کو جلال آ جاتا ہے. ان غضبناک دنوں میں سے ایک دن، ایک رات، یہ آج کا 31 دسمبر، جس کو ماڈرن زبان میں 31 کا دن کہا جاتا ہے. ابھی 4-5 دن پہلے 25 دسمبر میری کرسمس کے نام سے ایک تہوار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ تہوار، یہ خوشیاں، یہ سیلیبریٹ کے موقع اللہ نے عنایت نہیں فرمائے. یہ مخلوق کے، یہ یہود و نصارہ کے، یہ اسلام دشمنوں کے خود ساختہ تہوار ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پیش مسلمان ہوتا ہے. یہ 31 دسمبر کی رات اللہ کی اس زمین پر، خدا کے بنائے ہوئے اس آسمان کے نیچے، بحیثیت گناہوں کے، بحیثیت اللہ کی نافرمانی کے سب سے منحوس ترین رات ہے. سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی رات یہ رات ہے. ہم کیا کرتے ہیں ان راتوں میں؟ کرنا کیا چاہیے تھا، کرتے کیا ہے؟ سرکار کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم ایسی جہاں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایسے فنکشنوں میں جاتے ہیں، چاہے بحیثیت شریک نہیں جاتے لیکن بحیثیت دیکھنے جاتے ہیں. جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس صحابہ کی جماعت کو لے کر اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت صحابہ کی جماعت ہے. ان صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. 1-2 دن پہلے نہیں، اسی وقت نہیں، ہزاروں سال پہلے اس زمین پر اللہ کی نافرمانیاں کی گئی تھی. ہزاروں سال پہلے اس زمین پر رہنے والوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے جا رہے ہیں. وہ مقام آنے سے پہلے صحابہ کو تاکید فرماتے ہیں اور اپنے دامن کے ذریعے سے اپنے چہروں کو ڈھکواتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ نے قوم عاد کو، قوم سمود کو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ کی کھلے عام نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی ذات کے ساتھ بغاوت کرنے کی وجہ سے ان زمینوں پر اللہ نے انہیں عذاب دیا تھا، انہیں ہلاک کیا تھا. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نمونہ عبرت بنایا تھا. اپنی سواریوں کو تیز کرو. کائنات کا سردار گزر رہا ہے، سب سے افضل کائنات کی جماعت کو لے کر گزر رہا ہے بعد الانبیاء. اندازہ لگاؤ کتنا ڈر تھا انہیں کہ 1000 سال پہلے جن قوموں کو اللہ نے اس زمین پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی نحوست کی وجہ سے آج بھی اللہ کا عذاب اتر جائے. جائے کہ وہاں اس مقام پر
جہاں کھلے عام زناکاریاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کھلے عام جھوٹ بولا جا رہا ہے، کھلے عام بے حیائیاں ہو رہی ہے، کھلے عام چوریاں ہو رہی ہے، کھلے عام شراب پی جا رہی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو اس رات میں اس زمین پر نہیں ہوتا، اس کھلے آسمان کے نیچے نہیں کیا جاتا؟ بتاؤ کون سا گناہ ہے وہ کون سی اللہ کی نافرمانی ہے جو اس رات میں نہ کی جاتی ہو؟ اور ہم کہ وہاں جائیں ان کی ہمت افزائی کے لیے، وہاں ہم ان کو دیکھنے کے لیے جائیں جو اللہ کے عذاب کو بھڑکا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، روایتوں میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا ہم ایسے وقت میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلحاء نیک، تیرے عبادت گزار، تیرے سامنے اپنی پیشانی رگڑنے والے، تیرے سامنے اپنی پیشانیاں سجدے میں جھکانے والے موجود ہو؟ سرکار نے فرمایا، ہاں عائشہ صدیقہ، ایسے وقت میں بھی تم ہلاک ہو سکتی ہو۔ کہاں کیسے؟ فرمایا جب اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، چاہے کتنے ہی ہزاروں لوگ نیک تم میں موجود ہوں، اس وقت بھی اللہ کا عذاب تم پر اتر سکتا ہے اور تم ہلاک ہو سکتی ہو۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سید عائشہ کے استفسار پر، ان کے پوچھنے پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جہاں اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی اللہ کا ولی اس جگہ پر نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ہم خوشی مناتے ہیں، 2021 چلا گیا، کچھ عرصے پہلے 20 چلا گیا تھا، 19 چلا گیا تھا، اب 21 چلا گیا، 2022 آئے گا، ہم ایک سال بڑے ہو گئے، خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ یہ سیلیبریشن کے مواقع نہیں ہیں، یہ اپنا محاسبہ کرنے کے مواقع ہیں۔ 2020 میں نے کچھ عزائم کیے تھے کہ پورا 20 سال میری اتنی نمازیں قضا ہوئی تھی، میں نے عزم کیا تھا 21 میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ 20 میں میرے جھوٹ بولنے کی عادت تھی، 20 کے ختم پر میں نے عزم کیا تھا 21 سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چوری کرنے کی عادت تھی، میں نے چوری سے توبہ کی تھی۔ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا کاروبار کے اندر، میں نے توبہ کی تھی، اب لوگوں کو دھوکہ دے کر حرام مال نہیں کماؤں گا۔ آنکھوں کے زنا میں ملوث تھا، نامحرموں کو لذتوں سے دیکھتا تھا، میں نے توبہ کی تھی 2020 کے اختتام پر۔ تو یہ آخری دن، یہ 2021 کا آخری دن میرے اور آپ کے لیے سیلیبریشن، کیک کاٹنے کا، لوگوں کو جمع کرنے کا دن نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کا دن ہے۔ میں نے جو عزائم کیے تھے ان عزائم پر میں نے کتنا عمل کیا، 2021 میں میری کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی مرتبہ میں نے اللہ کو ناراض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں، آپ کے کتنے طریقے میری زندگی سے ٹھکرائے گئے۔ یہ اس کے محاسبے کا دن ہے۔ ہم تو زندگی ایسے جی رہے ہیں گویا کہ موت آنی ہی نہیں ہے، بس ہم تو اسی دنیا میں رہنے ہیں، اور اگر موت آنی بھی ہے
تو موت کے بعد جیسے غیر ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ مر کر مٹی ہو گئے، بات ختم، معاملہ ختم. دوستو یہ زندگی تو عبرت کی زندگی ہے، عبرت کی. اسی لیے شاعر نے کہا جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. یہ ہمیشہ رہنے کی زندگی نہیں ہے، یہ قبر کی زندگی اور قبر کے بعد حشر کی زندگی. قبر کی وہ زندگی جس کو قرآن کریم نے عالم برزخ، حیات برزخ سے تعبیر کیا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور وہ برزخ کی زندگی کتنی ہے کہ قیامت تک وہ زندگی ہے. قیامت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں. قبر میں کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں. قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے کچھ پتا نہیں. تو میں نے حدیث پاک تلاوت فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ رب کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے 5 سوالات کریں گے. جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب صحیح نہیں دے لیتا اس وقت تک وہ رب کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا. سیٹھ کو 1 مہینے کا حساب دینا ہوتا ہے، کچھ گڑبڑی ہو جاوے، 2-4-5 ہزار روپے کا حساب نہیں مل رہا تو اس نوکر کی حالت دیکھو، پسینہ آ رہا ہے پیشانی پر. بیوی کا فون ہے، نئی شادی ہوئی ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بات کرنا چاہ رہی ہے، یہ بار بار فون کاٹ رہا ہے، اٹھاتا بھی ہے، ارے ابھی رکھ فون، یہ کوئی فون کرنے کا وقت ہے. بڑی چاہتوں کے بعد آئی ہے لیکن کیا ہے 2-4 ہزار کا صرف حساب نہیں مل رہا. تو یہ عالم ہے. اللہ پہلا سوال کریں گے عن عمرہ فیما افنا. 60 سال کی 70 سال کی زندگی میں نے تجھے عطا فرمائی تھی، اس زندگی کا حساب آج میرے سامنے رکھ. 60-70 سال کی زندگی میں کتنے میرے احکامات پر عمل کیا، کتنی عبادتوں کو بجا لایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتوں کو تو نے زندہ کیا، کتنی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری. پوری زندگی کے ایک لمحے کا حساب میرا رب قیامت کے دن خود مانگے گا ہر بندے سے. دوسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی تھی، تجھے جوانی کا بڑا نشہ تھا. جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے ویسے اور بھی بہت سارے نشے ہوتے ہیں جو شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. شراب کا نشہ ایک مدت تک رہتا ہے، رات کو پیائیں صبح ختم ہو جاتا ہے، لیکن جیب گرم ہو اس کا نشہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. جوانی ہے، کچھ طاقت اللہ نے دی ہے، اس کا نشہ کچھ اور ہوتا ہے. سمجھانے والے اس کے پاس پہنچتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. باپ سمجھا رہا ہے، باپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ماں سمجھا رہی ہے، ماں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جمعہ کو چلا کے مولوی سمجھا رہا ہے، مولوی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تبلیغ والے گھر گھر جا کر سمجھاتے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ جوانی کا نشہ ہے. اس نے تو اپنے دماغ کو یہ سمجھا رکھا ہے ابھی 40-45 سال تک قوت ہے، طاقت ہے، گناہ کرتا رہوں، پھر سفیدی آئے گی، پھر داڑھی رکھوں گا، پھر کرتا پائجامہ پہنوں گا، پھر مسجد کا کونا سنبھالوں گا اور اللہ اللہ کروں گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اپنے دماغ میں وہ بھوسا بھرا ہے اس نے. لیکن اسے پتا نہیں یہ کورونا نے سب کو سمجھا دیا
کہ موت کیسے آتی ہے. کتنے جوان ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے. 19 سال کا نوجوان، 20 سال کا نوجوان گھر میں اکیلا ہے اور کوئی بھائی نہیں ہے. ماں باپ کے اس کے پیچھے کتنے ارمان ہیں. رب نے کہا تیری زندگی ختم، آ جا. وہ کورونا تو ایک بہانہ تھا انسانیت کو سبق دینے کا. کتنے گئے اور کس حال میں گئے. کتنے تو اس حال میں گئے باپ جا رہا ہے سگے بیٹے کو کندھا دینے کا موقع نہیں مل رہا. بیٹا جا رہا ہے باپ کو آخری وقت میں دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا. خدا نہ کرے میرے اور آپ کے ساتھ بھی وہ ہو گیا. کیا کریں گے؟ کیا 31 سیلیبریٹ کرتے رہیں گے یا کیک کاٹتے رہیں گے؟ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں وقت ہو گیا ہے، دوسری جماعت بھی کرنی ہے، موضوع بڑا لمبا تھا. یہ دن اور یہ رات خصوصیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میلوں میں جانے کی یا نافرمانی کے اڈوں پر جانے کی، خاص کر کے لوگ ہوٹلوں میں ان اوقات میں پارٹیاں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، پھر شراب نوشی ہوتی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے کتنے برے کام ہوتے ہیں. سب سے زیادہ برا کام جو اس رات میں کیا جاتا ہے وہ زنا کا بازار گرم کیا جاتا ہے. حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا زنى العبد خرج منه الایمان. سرکار فرماتے ہیں جب بندہ زنا کے عمل میں ملوث ہوتا ہے، جب زنا کا عمل شروع کرتا ہے، خرج منه الایمان، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی کیفیت کو، ایمان کی حقیقت کو چھین لیتے ہیں، اس سے نکال دیتے ہیں. فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالذُّلَّةِ، وہ ایمان اس کے سر پر ایک چھاتے کی طرح، ایک بادل کی طرح منڈلا رہا ہوتا ہے. اندازہ کرو اگر اسی زنا کے عمل کو کرتے ہوئے اس بندے کی موت آ گئی تو وہ تو گیا بغیر ایمان کے. حدیث کہہ رہی ہے، سرکار کا فرمان کہہ رہا ہے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس رات کے اندر کوئی اگر عبادت نہیں کر سکتے تو صرف اپنے گھروں میں مقید رہو، باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. اس لیے کہ باہر اللہ کی نافرمانیوں کے بازار گرم ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکایا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے. خدا نہ کرے وہاں سے ہم گزریں وہ دیکھنے کی نیت سے یا بغیر دیکھنے کی نیت سے، اور اسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے تو ہم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اس رات کے اندر اگر عمل کرنا ہے 2-4 رکعت تہجد کی پڑھے اور اللہ سے مانگے اللہ یہ سال جیسے جیسے تیری نافرمانیوں میں گزرا بس گزر گیا تو اس کو معاف کر دے. آج سے میں سچی پکی نیت کرتا ہوں جو گناہ آج تک میری زندگی میں تھے اب نہیں کروں گا. آج تک میں نے نمازیں چھوڑی اب نہیں چھوڑوں گا. آج تک میں نے جھوٹ بولا اب نہیں بولوں گا. آج تک کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیا، ڈپلیکیٹ چیز کو اوریجنل کا ورق لگا کر بیچا، اب نہیں کروں گا ایسا. 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بس عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر کی نماز میں جماعت میں حاضر ہو جائے. پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن اللہ کے واسطے آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج کی رات عشاء کے بعد اپنے گھروں سے نہ خود نکلے، نہ اپنے جوان بچوں کو، نہ جوان بچیوں کو اپنے گھروں سے نکلنے دیں. ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری جوان بچیاں، ہمارے جوان بچے کہاں کہاں گم رہے ہوتے ہیں، کن کن عیاشیوں کے اڈوں پر وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے آج کی رات اہتمام کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد ہم اپنے پوری فیملی کو اپنے گھر کے اندر
قید کر لے، محبوس کر لے، اگر آج کی رات ہم نے قید نہیں کیا جہنم میں پھر قید کرنا پڑے گا۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اولاد کو بچانے کے لیے اللہ کے عذاب سے ان باتوں پر عمل کرے۔ اللہ کرے مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق ہو۔ آپ